آخر یہ کون سا شخص ہے جو کہ چند کلمات سیکھنے کے لیے کم سے کم 1200 کلومیٹر کا فیصلہ طے کر کے جا رہا ہے؟ اور عمر بھی کوئی چھوٹی نہیں، تقریباً 70 یا 80 سال کی عمر ہے۔ اور سفر کی اس سختی کی وجہ سے، اتنے طویل سفر کی وجہ سے رنگ اتنا سیاہ ہو گیا کہ زمین کا رنگ بھی ان سے زیادہ سفید بتایا گیا، اور بال بڑھ گئے، اور ایسی کیفیت ہے کہ جو بتائی بھی نہ جا سکے۔ پھر جب پتا چلا کہ یہ کون ہے اور کیوں آئے ہیں، تو بڑے بڑے پریشان ہو گئے ہوں گے۔ آئیے پس منظر جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دور خلافت تھا۔ ایک شخص جو کہ بڑے میاں تھے، کم سے کم 70 یا 80 سال کے، شام سے مدینہ آتے ہیں۔ جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں اور ان کے حال کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو سفر کر کر کے رنگ سیاہ ہو چکا، بال بڑے بڑے ہو گئے، اور اتنا طویل سفر گرمی میں کم سے کم 1200 کلومیٹر تو تھا ہی۔ لیکن جب ان سے آنے کی وجہ پوچھی، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ پوچھا کہ خیریت سے آئے، یعنی پوچھا گیا کیوں آئے، تو انہوں نے بتایا التحیات سیکھنے۔ پیارے مسلمانوں، یہ وہی التحیات ہے جو میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم رونے لگے، اور ان کے رونے کی کیفیت کو بھی بتایا گیا کہ وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آنسو ٹپ ٹپ نیچے گرنے لگے۔ اب کافی دیر روتے رہے، اور کافی دیر رونے کے بعد انہوں نے قسم کھا کر فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم ضرور بخشے جاؤ گے، کیونکہ تم نے یہ چند کلمات دین اسلام کے سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ لیکن لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت ایسے صحابہ یا ایسے لوگ موجود نہیں تھے شام میں جو کہ انہیں نماز سکھاتے؟ نہیں، بالکل تھے، یعنی وہاں پر نماز سکھانے والے لوگ موجود تھے۔ تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ اب یہاں معاملہ یوں تھا کہ التحیات تقریباً 24 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نقل فرمائی ہے۔ اس التحیات میں پارشل ڈیفرنسز ہیں، یعنی جزوی طور پر کچھ الفاظ کا ڈیفرنس ہے۔ اب وہ جو ڈیفرنسز تھے وہ موجود تھے کہ کوئی کسی طرح سے اتحیات پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح سے پڑھ رہا ہے، لیکن یہ ساری مختلف نہیں تھی، ان میں پارشل یعنی جزوی طور پہ ان میں چینجز تھے، پڑھنے کے انداز میں اور اس طرح کی مخارج وغیرہ میں چینجنگ تھی۔ تو دراصل وہ بڑی عمر کے وہ جو شخص تھے، وہ اللہ والے، وہ اسی لیے مدینہ تشریف لائے تھے تاکہ وہ اتحیات صحیح سیکھ سکیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے وہ والی اتحیات پتہ چل جائے جو حضور پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت مدینہ منورہ میں ایسے اصحاب موجود تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو دراصل ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل مدینہ کی اتحیات جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون سی اتحیات پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو اتحیات ایک ہی پڑھتے ہیں، اس میں تو ہمیں کوئی ڈفرینس نظر نہیں آتا، تو ہم آج کل وہ والی اتحیات پڑھتے ہیں جس کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور انہوں نے وہ والی اتحیات لی ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم والی ہے، اور اس کے تقریباً 22 انہوں نے وجوہات تحریر کی ہیں۔ اور یہاں سے اب ہمیں پتہ چلا کہ کتنی پیشنس یعنی کتنے صبر کے ساتھ اور کتنی استقامت کے ساتھ لوگوں نے اللہ پاک کے دین کا کام کیا۔ پیارے مسلمانوں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی، آپ تھوڑے بڑے ہوئے، ہوش میں آئے، اور آپ کو نماز سکھائی گئی، تو آپ کو اور ہمیں سب کو ایک نماز، وہ نماز مترجم ہو، نماز حنفیہ جو بھی اسے کہتے ہیں، میں نے کہ مختلف بکس کی فارم میں وہ ملتی ہے، وہ تھما دی گئی کہ بیٹا اسے یاد کر لیں اور اسی طرح نماز پڑھنی۔ اب دیکھیں، ہمیں تو نماز بک فارم میں مل گئی، لیکن جنہوں نے اکٹھا کیا اسلامک نالج کو، جنہوں نے احادیث اکٹھی کی ہیں، وہ اتنا لمبا لمبا سفر کرتے تھے، طویل سفر میں رہتے تھے، اپنا جو ہے نا بہت زیادہ جان مال اس میں خرچ کرتے تھے۔ تو یہ دین اسلام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے گھروں سے دور رہ کر اپنی جان کو لگایا اس دین اسلام کے لیے، انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں، مسلمانوں کی اتنی طویل اور لمبی محنتوں کے ذریعے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔